عزیزان گرامی قدر، سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء، اللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ جو انسان اس دنیا میں اندھا ہوگا تو کل قیامت کے دن آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص قوت بینائی سے محروم ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، تو کیا اسے قیامت کے دن بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ جی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اور اس کا جو معنی و مفہوم ہے واللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام نے خود قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں جن دلوں کے ساتھ یہ ان باتوں پر غور و فکر کریں، او آذان يَسْمَعُونَ بِهَا، یا ان کے کان ہیں جن کانوں کے ساتھ یہ حالات و واقعات پر مبنی حقائق سن سکیں اور ان کا ادراک کر سکیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اندھے تو یہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے پہلے مقام پر جو بات کی ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو دنیا میں اندھا ہوگا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہاں پر اندھا پن سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر آنکھوں کے اندھا پن کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دل کے اندھا پن کی بات ہو رہی ہے کہ جس انسان کا دنیا میں دل اندھا رہا تو قیامت کے دن سزا یہ ملے گی، دنیا میں تو آنکھیں تھیں، دیکھتا تھا، لیکن دل اندھا تھا، تو قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام اس کی آنکھوں کو بھی اندھا کر کے اسے کھڑا کرے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور یہ سب سے بڑا گمراہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں اگر انسان راستہ بھول جائے، بھٹک جائے تو وہ کسی سے پوچھ سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان گمراہ ہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس کی موت سے پہلے ہدایت عطا فرما دے، لیکن قیامت کے دن آخرت میں فرمایا کہ وہ اضل سبیلا، یہ سب سے بڑا گمراہ ہوگا کہ وہاں پر ہدایت نہیں ملے گی۔ دنیا میں ہدایت موجود ہے، جس نے ہدایت کو قبول کیا دنیا میں کیا، اور جس نے نہیں کیا دنیا میں نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں ہدایت قبول کرتا ہوں تو وہاں پر پھر اسے ہدایت قبول کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ اضل سبیلا، یہ بڑا گمراہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی حسرتوں سے، ناکامیوں سے، خسارے سے اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.